اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10۔ ہم جانتے ہیں کہ زبان کو مخارج کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اقصی اللسان یعنی زبان کا پچھلا حصہ جو منہ سے دور اور حلق سے قریب ہے، وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، حافۃ اللسان زبان کی سائیڈز یا ایجز، طرف اللسان زبان کی نوک اور اگلے کنارے۔ زبان میں 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں جو کہ ان 4 حصوں پر تقسیم ہیں۔ اقصی اللسان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ زبان کا پچھلا حصہ ہے، اس میں 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں یعنی قاف اور کاف۔ قاف کا مخرج اقصی اللسان اور تالو کا نرم حصہ ہے، جبکہ کاف کا مخرج اقصی اللسان اور تالو کا نرم اور سخت حصہ ہے۔ آج ہم زبان کے مزید 2 مخارج یعنی وسط اللسان اور حافۃ اللسان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ۔ وسط درمیان یا بیچ کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وسط اللسان میں 1 مخرج ہے اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 1 مخرج اور 3 حروف۔ وہ حروف ہیں جیم، شین اور یا غیر مدہ۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا غیر مدہ۔ یہاں غیر مدہ مینشن کرنا ضروری ہے کیونکہ یا مدہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ الجوف سے ادا ہوتا ہے، یعنی یا مدہ کا مخرج الگ ہے۔ تو ایسی یا جو کہ یا مدہ ہے وہ تو الجوف سے ادا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی کوئی بھی یا اگر ہو تو اس کا مخرج وسط اللسان ہی ہوگا، چاہے وہ یا متحرکہ ہو یا مشددہ یا لین۔ یا متحرکہ یعنی جس یا پہ حرکت ہو، یا مشددہ یعنی جس یا پہ تشدید ہو، اور یا لین جو کہ نرمی سے ادا ہونے والی یا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ یا مد وہ یا ہے جو کہ ساکنہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، جبکہ یا غیر مدہ ایسی یا ہے جس سے پہلے کسرہ نہ ہو، خواہ وہ ساکن ہو یا اس پر کوئی حرکت ہو۔ غیر مد وہ ہے جس کو کھینچا نہ جائے۔ مثال کے طور پر قیلہ، میثاق، کبیرہ، اس میں یا مد ہے، جبکہ خیرہ یا لین ہے یعنی کہ یا غیر مدہ۔ اسی طرح یرحم، قیام، قیمہ، ان میں موجود یا بھی یا غیر مدہ ہی ہیں۔ یا غیر مدہ کا مخرج وسط اللسان ہے۔ چنانچہ 3 حروف جیم، شین اور یا غیر مدہ وسط اللسان یعنی زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مد مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج جاننے کے لیے ان کو ساکن کر کے ان سے پہلے حمزہ پر فتحہ لگا کر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جیم لے لیتے ہیں۔ تصویر نمبر 2 میں دیکھیے۔ جیم کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے مکمل طور پر لگ جاتا ہے۔ اج، جو، جا، جی۔ جیم میں پلٹنے کی آواز یعنی قلقلہ بھی ہے۔ اج، اج۔ شین، تصویر نمبر 3 دیکھیے۔ شین کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ تالو کے بہت قریب ہوتا ہے اور تھوڑی سی جگہ باقی رہتی ہے جس میں ہوا جاری رہتی ہے۔ اش، شو، شا، شی۔ واضح رہے کہ شین کی آواز میں ہوا بھی شامل ہے۔ یا غیر مدہ، یا غیر مد کے لیے زبان نسبتاً نیچے رہتی ہے اور اس کی آواز منہ سے پھیل کر نکلتی ہے۔ ای، یا، یو، یی۔ اج،
اش، ای، ان کو یکے بعد دیگرے ادا کریں اور زبان کی حرکت کو محسوس کریں۔ جیم، شین اور یا جو کہ وسط اللسان سے ادا ہو رہے ہیں، ان کے مجموعے کو حروف الشجریہ کہتے ہیں۔ ان کے مجموعے کو حروف الشجریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ منہ اور زبان کے درمیانی حصے اور تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس کو شجر الفم یا شجر اللسان بھی کہتے ہیں۔ تو وسط اللسان میں ایک مخرج ہے جس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین یا غیر مدہ۔ یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مد مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے مجموعے کو حروف الشجریہ کہتے ہیں۔ زبان کا تیسرا بڑا مخرج ہے حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان یعنی زبان کے کنارے یا سائڈز آف دا ٹنگ۔ حافۃ اللسان میں 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں مخارج سے ایک ایک حرف ادا ہوتا ہے۔ وہ حروف ہیں ضاد اور لام۔ ضاد ادائیگی کے اعتبار سے عربی کا سب سے مشکل حرف ہے، جس کی ادائیگی غیر عرب کے لیے تو مشکل ہے ہی، لیکن خود عربوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ ضاد زبان کی پچھلی طرف ایک کنارے یا دونوں کناروں اور ان کے مد مقابل اوپر کی داڑھوں کی اندرونی سطح سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد زبان کی پچھلی طرف ایک کنارے یا دونوں کناروں اور ان کے مد مقابل اوپر کی داڑھوں کی اندرونی سطح سے ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کی تفصیل کے لیے ایک تصویر دی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کی نام اور جگہ سمجھی جا سکتی ہے۔ ہم یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ضاد کا مخرج 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، زبان کے پچھلے بائیں کنارے اور اس کے مد مقابل داڑھوں کا اندرونی حصہ۔ نمبر 2، زبان کے پچھلے دائیں کنارے اور اس کے مد مقابل داڑھوں کا اندرونی حصہ۔ یا نمبر 3، زبان کے پچھلے دونوں کنارے اور ان کے مد مقابل داڑھوں کے اندرونی حصے۔ یعنی ضاد کی ادائیگی کے وقت کچھ لوگوں کی زبان کا دایاں پچھلا کنارہ اس طرف کی داڑھوں سے لگتا ہے، کچھ کی زبان کا پچھلا بایاں کنارہ اس طرف کی داڑھوں سے لگتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے دونوں پچھلے کنارے دونوں طرف کی داڑھوں سے لگتے ہیں۔ بہر صورت ضاد کی ادائیگی کے تینوں ہی طریقے درست ہیں۔ ضاد کے لیے جب زبان کے کنارے داڑھوں سے لگتے ہیں تو ایسا دباؤ یعنی پریشر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضاد اس کو ادا کرنے کے لیے بہت مشق کرنی ہوگی۔ تصویر نمبر 6 میں دیکھیں، نیلے رنگ سے دکھائے گئے حصے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ جو نیلے ڈاٹس ہیں اس جگہ زبان کا دباؤ داڑھوں کے اندرونی حصے پر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حرف ضاد نہیں ہے۔ اردو میں اس کو ضاد پڑھا جاتا ہے، مگر عربی میں یہ حرف ضاد ہے۔ ضاد کہنا لحن جلی ہوگا کیونکہ ز کی آواز کئی اور حروف میں ہے، جیسے کہ ض، ذال، ز۔ ان حروف کے مخارج الگ ہیں۔ جس حرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور جو حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے وہ حرف ہے ضاد۔ ضاد ایک مفخم حرف ہے، یعنی اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ موٹا پڑھنے کے لیے زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھایا جاتا ہے اور زبان کے پچھلے کنارے پچھلی داڑھوں کی اندرونی حصے سے دباؤ کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی ایک طرف سے یا پھر دونوں طرف سے۔ ضاد کا مخرج محسوس کرنے کے لیے حمزہ پر فتحہ دے کر پھر ضاد کو سکون دے کر پڑھیے۔ اب، اب، ضاد، اب۔ ضاد کو ادا کرتے وقت اس کی آواز کو جاری رہنا ہوگا۔ ضاد کو اگر سکون دے کر پڑھا جا رہا ہے تو اس کی آواز ایک دم روکی نہیں جائے گی بلکہ جاری رہے گی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔
یعنی اس کی آواز جاری تو رہے گی مگر باہر آتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ ایسی آواز ہوگی گویا وہ اندر کی طرف جا رہی ہے یا ہم اس کو نگل رہے ہیں۔ ہوا اور آواز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آواز وہ ہوا ہے جو ہمارے صوتی تاروں یا ووکل کارڈز کو چھوتی ہوئی باہر آتی ہے، جبکہ ہوا یا ایئر ہمارے صوتی تاروں کو چھوئے بغیر باہر آتی ہے۔ چنانچہ یہاں جو آواز آ رہی ہے وہ منہ کے پچھلے حصے سے آ رہی ہے، اور وہ حصہ بعد کے مفخم ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا ہے، چنانچہ آواز کے باہر آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، لہٰذا ضاد کی آواز کو اندر کی سمت جاری رکھا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم صفات کے چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک بار پھر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم ضاد کو اس کے درست مخرج سے ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف موٹا ہی پڑھیں گے تو گویا ہم دال کو موٹا پڑھ رہے ہوں گے، ابد کر کے، اد۔ دونوں میں فرق ہے۔ دال زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے جبکہ ضاد پچھلے کناروں سے، اس لیے ان دونوں کو آپس میں ملانا درست نہیں، ورنہ لحن جلی ہو سکتا ہے۔ دونوں حروف پر غور کیجیے گا، ضاد کے لیے او اور دال کے لیے اد۔ ان دونوں پر غور کیجیے کہ ان کی آواز میں فرق ہے۔ ضاد کی سب سے اہم مثال ہمارے لیے سورہ فاتحہ کا آخری حرف ہے جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ۔ ضاد کی بہت اچھی طرح مشق کیجیے گا۔ دوسرا حرف جو کہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے وہ لام ہے۔ لام کا مخرج زبان کے اگلے کنارے سے زبان کی نوک تک ہے۔ تصویر نمبر 6 میں پیلے ڈاٹ سے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے وہ لام کا مخرج ہے۔ لام کا مخرج زبان کے اگلے کنارے سے زبان کی نوک تک اور اس کے مد مقابل اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑے ہیں۔ لام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حافۃ اللسان سے بھی ادا ہوتا ہے اور طرف اللسان سے بھی، یعنی زبان کی نوک سے بھی۔ لام مرقق یعنی باریک حرف ہے، لام۔ اس کو موٹا نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ جب لفظ اللہ کا لام ہو جس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو۔ اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک یعنی مرقق پڑھا جائے گا۔ لام کا مخرج محسوس کریں، حمزہ پر فتحہ لگا کر لام کو ساکنہ کریں۔ ال۔ آپ محسوس کریں گے کہ زبان کے اگلے کنارے اور زبان کی ٹپ اس میں استعمال ہو رہی ہے، زبان کے اگلے کنارے اور زبان کی نوک، اور زبان کے اگلے کنارے آپ کے آگے کے 8 دانتوں کے مسوڑوں کو چھو رہے ہیں۔ ضاد اور لام ان حروف کے مجموعے کا کوئی نام نہیں، لیکن ضاد اگر زبان کے پچھلے دونوں کناروں سے ادا کیا جا رہا ہو تو اس کو حروف الشجریہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو حافۃ اللسان میں کل 2 مخرج ہیں جن سے کل 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ضاد اور لام۔ ضاد کا مخرج زبان کے پچھلے کنارے اور ان کے مد مقابل داڑھوں کا اندرونی حصہ ہے، جبکہ لام کا مخرج زبان کے اگلے کنارے اور نوک اور اس کے مد مقابل اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑے ہیں۔ آج ہم نے زبان کے 2 بڑے مخارج کے بارے میں پڑھا ہے۔ پہلا مخرج وسط اللسان جس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا غیر مدہ، جبکہ دوسرا مخرج حافۃ اللسان جس سے ضاد اور لام ادا ہوتے ہیں۔ ان 5 حروف کی بہت اچھی طرح مشق کرنا ضروری ہے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔